اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شینشین پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مشائخین اعظام، عنبر پیٹ میں برسہ برس سے منعقد ہونے والے جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبالیہ کمیٹی کے تمام اراکین، معزز حاضرین اکرام، میں شروعات میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں بہت ہی جلدی اس جلسے میں آ گیا، اور جلدی آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں جلسہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے میں شرکت سے محروم نہ ہوں۔ اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے، اور اسمبلی انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے ساتھ ہی ضابط اخلاق نافذ ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی قسم سے بحیثیت مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی کے طور پر میں اس ضابط اخلاق کی خلاف ورزی کروں، اور نہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے مخالفین کو کوئی موقع ملے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اسی لیے اس عظیم الشان جلسے میں یہاں پر پہلے آیا ہوں، اور منتظمین سے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ شروعات میں بھی سب سے پہلے مجھے اپنی تقریر کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ میں اپنی بات کو آپ تمام کے سامنے رکھوں مختصر طریقے سے، اور پھر انشاءاللہ تعالی میں 10 بجے سے پہلے، یعنی ابھی تو 9:10 ہوئے ہیں، جلد سے جلد اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھ کر میں یہاں سے واپس ہو جاؤں گا۔ اور میں اپنی تقریر میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کس کو ووٹ دیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کس کو ووٹ نہ دیں، کیونکہ یہ ایک مذہبی جلسہ ہے، مگر آپ صاحب سمجھ ہیں، آپ لوگ یقیناً اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ میں ضرور اتنا یہ کہوں گا کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، کسی بھی امیدوار اور پارٹی کے حق میں استعمال کریے، اچھے لوگوں کے حق میں استعمال کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ اور ہم اس مقدس شب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو اللہ کے رسول ہے اور ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے معزز جامع نظامیہ کے فاضل عالم دین سے سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مثل نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام کے ختموں میں بیٹھ کر یہ سنا کہ رسول اللہ اگر عابد کی بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عبادت کی بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی عابد نہیں، اگر زہد کی بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زاہد کوئی نہیں، اگر شہادت کی بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی شاہد نہیں، اگر بشارت کی بات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی بشیر نہیں، اگر شفقت کی بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی شفیع نہیں، اگر علم کی بات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علیم کوئی نہیں، اگر صادق کی بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی صادق نہیں، اگر امانت کا معاملہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی امین نہیں، اگر رسالت کی بات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی رسول نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی بات ہوگی تو ساری کائنات میں کسی کا ایسا بچپن نہیں تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اگر جوانی کی بات ہوگی تو ساری کائنات میں ایسا کوئی جوان نہیں تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگا، اگر ہجرت کی بات ہوگی تو سب سے بہترین مہاجر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اگر گھرانوں کی بات ہوگی تو ساری کائنات میں صبح قیامت تک سب سے بڑا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بات ہو گئی تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی بات ہوگی تو آقا نے فرمایا کہ میری صاحبزادی جنت کی شہزادی ہوگی۔ اگر نواسوں کی بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نواسے جنت کے سردار ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ مکہ کی پاک سرزمین، دنیا میں مکہ سے پاک کوئی سرزمین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بات ہوگی تو ساری کائنات میں کعبۃ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے۔ اگر کتابوں کی بات ہوگی تو دنیا میں کائنات میں قرآن کریم سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ اگر امت کی بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بہترین کوئی امت نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے نبی نہیں۔ اگر آپ نبوت کو دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام تک نبی، ہر نبی ہے، مگر میرے اور آپ کی آقا نبی اور آخر زمان ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے نبی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے پہلے بھی نبی تھے اور صبح قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے ساری انسانیت کی طرف نبی رسول بنا کر بھیجا۔ اگر آپ علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کسی ایک علاقے کے لیے ایک ملک کی طرف بھیجا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرا نبی، آپ کا نبی کسی عرب اور عجم کا نبی نہیں۔ میرا نبی کسی مغرب یا شمال یا جنوب کا نبی نہیں۔ میرے نبی کی رسالت، میرے نبی کی نبوت ہماگیری ہے اور آسمانوں تک ہے۔ میرا نبی انسانوں کا نبی، میرا نبی نبیوں کا نبی، میرا نبی فرشتوں کا نبی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ علماء کرام نے فرمایا، علماء کرام کے خطابات کو میں نے سن کر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کی نوری مخلوق فرشتے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، عرش والے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، فرش والے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صدیق اور فاروق اللہ کی رضا چاہتے ہیں، عثمان اور علی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، نبی اور رسول اللہ کی رضا چاہتے ہیں، قطب اور ابدال اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اوتاد اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ مگر یہاں پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، مفسرین نے ترجمہ کیا کہ میرے محبوب، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں علماء کرام نے سمجھانے کے لیے ہم کو بتایا کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سمجھانے کے لیے علماء کرام نے کہا کہ جب ہم حج کرنے جاتے تو عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میری امت جب عرفات کے میدان میں آئے تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھے۔ یا اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میری امت جب حج کرنے آئے تو مینا اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب، میرے محبوب،
یہ آپ کی خواہش ہے، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، تو صبح قیامت تک جو کوئی بھی حاجی عرفات کے میدان میں جائے گا تو ظہر اور عصر ملا کر پڑھنا پڑے گا، مینا اور مزدلفہ میں رہے گا تو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنا پڑے گا۔ اگر اکیلے پڑھے تو اللہ کے پاس وہ نماز قابل قبول نہیں۔ تو علماء کرام نے کہا کہ اللہ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش کے مطابق نماز میں ہے وہی نازل کی گئی کہ آپ اپنا قبلہ مکے کی طرف کریے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ کے رسول علماء کرام نے حدیث شریف کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، بلکہ یہ جو سورہ الضحیٰ کی آیات کے سلسلے میں امام باقر، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند امام باقر نے کہا کہ میری نظر میں قرآن کریم میں سب سے امید افزا اگر کوئی آیت ہے تو یہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور میں اللہ مقام محمود پر ہوں گا اور میں سجدے میں رہوں گا، اور اللہ فرمائے گا کہ میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے اور آپ مانگیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر امتی کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ پوچھے گا محبوب میرے حبیب آپ راضی ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں میرے رب میں راضی نہیں ہوں، میری امتی کو جہنم سے نکال اور ان کو جنت میں داخل کر دے۔ میرے حدیث شریف میں آیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو کوئی بھی در رسول پر آتا وہ خالی نہیں جاتا تھا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے لا نہیں کہا۔ لا کا معنی عربک میں علماء بولیں گے کہ نہیں، سوائے کلمہ شہادت کو پڑھنے کے لیے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو کیا چاہتے مانگتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ تم کو جنت میری رفاقت ملے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں ہے، جہاد میں ہے، آنکھ پھٹ جاتی ہے، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کو ٹھیک کر دیجئے۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تو جنت نہیں طلب کرے گا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے یا رسول اللہ میں نے آنکھ طلب کی ہے، آپ آنکھ دے دیجئے اور آپ مجھے بھیک میں جنت کو عطا کر دیجئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کیونکہ ضابط اخلاق کا قانون نافذ ہے، میں کسی کو بھی موقع نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ میرے کافی دشمن ہیں، روز بروز بڑھتے رہتے ہیں، ہر تقریر کو سنتے ہیں بیچارے، تو میں ان کو بھی موقع نہیں دینا چاہ رہا ہوں، اور ایڈمنسٹریشن بھی جانتا ہے۔ میں صرف آخر میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ اپنی اولاد اگر سامنے ہے تو ان کو دیکھ کر اپنے دماغوں پر زور ڈال کر سوچو کہ غازہ میں خون ریزی ہو رہی ہے، غازہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، غازہ میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 6 دن کے اندر 6000 بام زائنسٹ طاقتیں برسائی ہیں۔ اسرائیل غازہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، غازہ 20-21 لاکھ کی، 6 دن میں 6000 بام غازہ پر گرائے گئے ہیں۔ اور وہی جب آئیسس سے مقابلہ کر رہے تھے پورے ممالک، یہ پورا آئیسس کوئلیشن کے نام سے تھا، تو وہ لوگ 1 مہینے میں 2500 بم آئیسس پر گرائے تھے، اور غازہ میں 6 دن میں 6000 بم گرائے گئے۔
آپ اندازہ لگاؤ اگر یہاں پر کوئی 10 منٹ تک صرف پٹاخے پھوڑنا شروع کر دے گا تو آپ 2-3 منٹ کے بعد بولیں گے کہ بھائی بڑی بے چینی ہو رہی ہے، بس کرو۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ 6 دن میں 6000 بم یہ ظالم اسرائیلی حکومت غزہ پر برساتی ہے۔ 6 دن میں 21 لاکھ کی آبادی ہے، 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہ ظالم حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اب نارتھ غزہ سے ساؤتھ غزہ کی طرف چلے جاؤ۔ لوگ بسوں میں جا رہے تھے تو کل بسوں پر بم ڈال دیا گیا۔ آج معلوم ہوا، اخبارات اور میڈیا کہتا ہے کہ غزہ میں 1537 فلسطینیوں کی جانیں چلی گئی، جس میں 500 بچے تھے، 275 خواتین ہیں، 6612 زخمی ہیں۔ یہ صرف 6 دن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اور یہ دنیا جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، یہ دنیا جو بڑے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی، حقوق کی بات کرتی ہے، آج یہ بڑے بڑے ممالک آج خاموش بیٹھے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اندھے بن چکے ہیں، بہرے بن چکے ہیں، کہ جس سرزمین کے پاس کچھ نہیں ہے، آج آپ نے وہاں پر 6 دن میں 6000 بم برسائے، 1537 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، 500 معصوم بچے، 275 خواتین کی موت، اور 6612 لوگ زخمی ہیں۔ پینے کا پانی نہیں ہے 20 لاکھ 21 لاکھ لوگوں کے پاس۔ اگر آپ کے پاس 2 دن پانی خراب آیا تو آپ 25 فون کرتے اپنے سیاسی نمائندوں کو، مجلس کے ذمہ داروں کو، کہ آ کے دیکھو ذرا پانی پی کے بتاؤ۔ پینے کو پانی نہیں ہے میرے بھائی، کھانے کو کھانا نہیں ہے غزہ کے لوگوں کے پاس، اسپتال میں دوائیں ختم ہو چکی ہیں، آکسیجن تو دور کی بات۔ اور یہ ظالم، یہ زائنسٹ لوگ کہتے ہیں غزہ کے لوگوں سے کہ تم نارتھ غزہ سے نکل کر ساؤتھ غزہ میں چلے جاؤ۔ پوری بلڈنگیں برباد، بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہم نظارے دیکھ رہے ہیں کہ 10-11 سال کا بچہ زخمی ہے، باپ زخمی ہے، بجائے باپ اپنے بیٹے کو ہمت دلائے، 12 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا رونا بند کرو، میں اچھا ہوں۔ بلڈنگ گری بھی ہے، بلڈنگ کے ملبے سے لاشیں نکل رہی ہیں، معصوم بچوں کو نکالا جا رہا ہے، مگر دنیا خاموش ہے۔ دنیا خاموش ہے، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ دولت مند ممالک، کیونکہ مرنے والا فلسطینی ہے۔ یقیناً جو تشدد ہوگا، وائلنس ہوگا، ہم کنڈیم کرتے اس کو، چاہے کوئی بھی کرو، وائلنس راستہ نہیں ہے۔ مگر یہ بتاؤ یہ کون سے وائلنس ہے؟ یہ تو نسل کشی ہے، یہ تو آپ ان کو ختم کر رہے ہیں، آپ ان کو بالکل ختم، صفحے ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے فلسطینیوں کا۔ آپ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ 2016 سال سے غزہ میں محاصرہ ہے، 16 سال سے۔ کوئی باہر جانا ہے تو اس کو پرمیشن، کوئی اندر آنا ہے تو اس کو اجازت لینا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کووڈ میں کیا ہوا تھا، کووڈ میں کیا ہوا تھا کہ کووڈ میں بغیر پاس کے کوئی نہیں نکل سکتا تھا۔ 16 سال سے فلسطینیوں کو اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ پینے کا پانی نہیں ہے، لائٹ ان کی بند کر دی گئی کیونکہ اسرائیل کے پاس سے بجلی آتی ہے۔ 16 سال سے محاصرے میں، ارے سمندر ہے، مچھی نہیں پکڑنے دیتے یہ زائنسٹ لوگ۔ اور اس 21 لاکھ میں 50% آبادی 18 سال کی، 20 سال کے نوجوانوں کی ہے۔ اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 2008 سے 6407 فلسطینیوں کو زائنسٹ لوگ مار دیے، جس میں سے 18 سال کے کم عمر 1437 بچے تھے،
اور اب اسرائیل ایک فاسفورس چیز آتی اس کا بم گرا رہا ہے، یعنی جب وہ گرتا ہے تو بلڈنگ کو پگھلا دیتا ہے، اگر جسم پر گرتا ہے تو چمڑی سے ہڈی کو گلا دیتا ہے۔ یہ ظلم غازہ کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے، اور امریکہ، برطانیہ، یہ یورپ، یہ فرانس جب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آج گونگے بن کر بیٹھے ہیں کہ معصوم لوگوں کو 80 سال سے لڑ رہے ہیں اپنی فلسطین اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری تھا، اس لیے ضروری ہے کہ اگر غزہ کا نام آئے، فلسطین کا نام آئے، مسجد اقصی کا نام آئے، بیت المقدس کا نام آئے، اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے تو پھر تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم دور ہیں، مگر جذبات سے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اگر جذبات بھی نہیں ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ وہ انبیاؤں کی بیشت کی سرزمین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کی بیشت کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کعبۃ اللہ کو طوفان نوح کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور 40 سال کے بعد اللہ کے حکم کے بعد مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ اور دنیا کو ہم بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے، غزہ سے، مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے کیا ہے۔ جب تک قرآن میں وہ آیات ہے کہ اسریٰ بعبدہ، جب تک قرآن میں یہ سورہ رہے گا، صبح قیامت تک ہمارا رشتہ فلسطین اور غزہ سے رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے حدیث شریف سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حشر کے میدان میں ہم آپ کو پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مجھے حشر کے میدان میں پاؤ گے۔ کہاں ہوگا حشر کا میدان؟ اسی سرزمین پر حشر کا میدان ہوگا، اسی فلسطین پر حشر کا میدان ہوگا۔ پھر آقا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دوسری جگہ کہاں پر ہم آپ کو پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آب کوثر پر رہوں گا، میری امت پیاسی ہوگی، میں میری امت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ کہاں ہوگا حوض کوثر؟ اسی فلسطین سے لے کر مدینے تک احادیث میں آیا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھ لو آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ قرآن میں لفظ بارک نہ 5 مرتبہ آیا تو القدس ہے وہ۔ چاہے سورہ اسراء ہو، سورہ جتنے بھی 4-5 سوروں میں ذکر آیا، 5 جگہ پر لفظ بارکنا کا مطلب خود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوب جگہ ہے یہ، بڑی خوب جگہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں، یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان لگے گا، یہ حساب کتاب کی جگہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام احمد نے یہ حدیث شریف لکھی اپنے مسند میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو صبح قیامت تک حق کی طرفداری کرے گا، جو صبح قیامت تک حق کی طرفداری کرے گا، باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتا رہے گا۔ ان کے پاس دولت نہیں ہوگی مگر حق کی طرفداری کرتے رہیں گے کہ قیامت بھی آ جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا ہے رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدس، القدس، القدس۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اپنے سینوں میں غزہ کے عوام کی تکلیف کو محسوس کرنی چاہیے۔
وہ جو 500 بچے مرے، تکلیف کو محسوس کرو، وہ تمہاری اولاد تو نہیں ہے، مگر سوچو اگر تمہاری اولاد مر جاتی. سوچو تھوڑی دیر کے لیے وہ کووڈ میں جب ہم لاشوں کو اٹھا اٹھا کر ڈر ڈر کر لے کر جا رہے تھے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے 1 سال 2 سال نہیں، 70 سال سے یہ مجاہد، یہ غیور قوم اگر پوری دنیا میں حق کی سربلندی کے لیے اور باطل کی شکست کے لیے اگر کسی سرزمین پر مبارک روحوں کا خون گرا ہے تو مسئلہ فلسطین پہ گرا. مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے خون بہایا جا رہا ہے. میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ان بہادر بچوں کو پیدا کیا جو زائنس لوگوں کی گولیوں کا نشان بن رہے ہیں، جو بموں سے ان کی موت ہو رہی ہے. مگر دنیا یہ جان لے کہ جب تک ہم زندہ ہے دنیا زندہ ہے، جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں. یاد رکھو، موت سے ڈرنے والے ہم نہیں، ہم اپنا مقدر لکھا کر لائے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں لکھ چکا ہے، تمہاری زندگی میں لکھ چکا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ تم اپنی زندگی غلاموں کی طرح گزارو گے یا پھر تم بہادروں کی طرح اپنی زندگی کو گزارو گے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ اسد الدین اویسی یہ کیسا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے وہ صلاح الدین ایوبی. ارے تم اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی ماں کی بے عزتی کرے گا؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم بیٹے کے سامنے اولاد کے سامنے اپنی بیوی سے غلط برتاؤ کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب نوجوان گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم زنا کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کا قتل کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب ہماری بیٹیاں گناہ کرتی ہیں؟ صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا جب تم نیک بنو گے، جب تم گناہوں سے دور رہو گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو گے تمام چیز اور دنیا سے بڑھ کر. صلاح الدین ایوبی زندگی میں جب تک بیت المقدس مسجد اقصی پر کامیابی حاصل نہیں کیا اس کی پیشانی پر بل رہتا تھا. بعض جگہ میں نے پڑھا کہ صلاح الدین ایوبی جب تک فلسطین پر کامیابی حاصل نہیں کیا وہ مسکراتا نہیں تھا. لوگ اس سے بولتے تھے صلاح الدین تم مسکراتے کیوں نہیں ہو، تمہاری پیشانی پر بل کیوں نہیں آتا؟ تو صلاح الدین کہتا تھا کہ قبل اول ہمارا رہا ہے. 17 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنایا، وہ جگہ جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر اللہ کا جا کر دیدار کرے، اس جگہ پر جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کرتے صلاح الدین کیسے مسکرائے گا؟ صلاح الدین کے پیشانی سے بل کیسے جائے گا جب قبلہ اول میرے ساتھ نہیں؟ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، تم آج آرام سے حیدرآباد میں بیٹھے ہو، تمہارے گھروں پر بم نہیں گر رہے ہیں، تمہارے بھائیوں کا قتل نہیں ہو رہا ہے، تم بے گھر نہیں ہوئے ہو الحمدللہ. مگر غزہ کے غریب لوگ 21 لاکھ کی آبادی میں 10 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں، اور یہ ظالم اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ ان تمام غزہ کے لوگوں کو خالی کرا دیا جائے اور اس کو سیکیورٹی زون بنا کر ان کو سینائی کے صحرا میں لے جا کر چھوڑ دیا جائے. کوئی دنیا خاموش ہے، سناٹا ہے. ارے جس نے مارے ان کو دیکھو، مگر ان غزہ کے غریبوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میڈیا میں ایک طرفہ رپورٹنگ کہ ایسا ہوا ویسا ہوا فلاں ہوا. ارے کبھی تم نے دیکھا 70 سال سے اسرائیل آکیوپائر ہے، اسرائیل آکیوپائر ہے، فلسطین آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے.
آکیوپیشن تم کو نہیں دکھتا، ظلم تم کو نہیں دکھتا۔ بتاؤ جس کے پاس کمزور ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور جس کو بے گھر کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم کب مسئلہ پیدا ہوا؟ 1918 میں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نوجوانوں، جب تم اب بڑے ہو گئے، یہ مستقبل تمہارا ہے نوجوانوں۔ 1918 میں یہی زائنسٹ لوگ وہاں پر گئے، برطانیہ سے ساز باز کیا، اور 1918 سے فلسطینیوں کو بھگانے کا پروگرام بنایا۔ اور پھر 13 مئی 1948 میں 18 سے لے کر 48 تک فرسٹ ورلڈ وار ہوئی۔ اس کے بعد سے طریقے سے، سازشوں سے فلسطینیوں کو مارا گیا، بھگایا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 20-25 سال کے عرصے میں، جس کو فلسطین کی تاریخ میں نخوہ کہتے ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے؟ 1.5 کروڑ فلسطینیوں کو بھگا دیا گیا۔ اور پھر 67 کی جنگ ہوئی تو ہم نے مسجد اقصی کو کھو دیا، اس مبارک جگہ کو کھو دیا جہاں پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں اور نبیوں کی نماز امامت کی تھی۔ اور اس وقت سے وہ فلسطینی لڑ رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین کا مسئلہ ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جو انصاف چاہتا ہے، جو انصاف چاہتا ہے۔ اور جو پوچھتے ہیں کہ صلاح الدین کہاں آئے گا، ارے صلاح الدین کو آنے کے لیے تم کو نیک بننا پڑے گا۔ جب عیسائیوں نے مسجد اقصی اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، کروسیڈرز نے ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ ان کے گھوڑے گر جاتے تھے، اتنا خون تھا۔ مگر جب صلاح الدین ایوبی نے فلسطین بیت المقدس پر کامیابی حاصل کی اور تمام عیسائی لوگ جمع ہوئے، بولے کہ صلاح الدین اب تم ہم سے کیا کرو گے؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں وہ نہیں کروں گا جو تم نے کیا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں، تم کو میں معافی دیتا ہوں، جاؤ تمہاری جان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہی صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک قبیلہ تھا جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے زور زبردستی نہیں کی۔ ایک قبیلے کی ایک عورت آئی صلاح الدین ایوبی کے پاس اور آ کر کہا کہ سلطان، میرے 4 بچے غائب ہیں، میرے بچوں کو واپس لے کر آؤ۔ صلاح الدین ایوبی فاتح فلسطین، فاتح بیت المقدس اٹھتا ہے، اپنے جسم پر ذرہ پہنتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے۔ وہ عورت خاتون کہتی ہے کہاں جا رہے سلطان؟ تو کہا تیرے بچوں کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حیران ہو کر پوچھتی آپ جائیں گے میرے بچوں کے لیے؟ بولے ہاں تیرے بچے معصوم ہیں۔ فجر کو نکلتا صلاح الدین ایوبی، ظہر ہو جاتی۔ ظہر سے عصر کے قریب جب صلاح الدین ایوبی ان بچوں کو دیکھتا ہے، بچے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کو گود میں اٹھا کر اپنی ماں کے پاس جب لے کر آتا ہے تو بچے، اس میں سے جو بڑا عمر کا بچہ تھا 13-14 سال کا، وہ فرط مسرت میں اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے کہ اماں اماں۔ تو اس ماں نے کیا کیا؟ اس ماں نے اس بچے کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا اور کہا کہ جا صلاح الدین کے قدموں میں گر جا، یہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اگر یہ ایسا ہے تو اس کا رسول کیسا رحمت والا ہوگا۔ یہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم کو نیک بننا پڑے گا۔ اور یاد رکھو اس بات کو، جب ترکوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم اپنے فونوں پر، ٹی وی پر ارطغرل دیکھ کر خوش ہو جاتے، تم عثمان کا سیریل دیکھ کر خوش ہو جاتے۔
مگر کیا تم کو معلوم کہ جب تک 400 سال ترکوں کی حکومت تھی مسجد اقصی ہمارے پاس تھی، مگر جب ترکوں سے اقتدار اتحاد جب کمزور ہوا، قبیلوں کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر جب اتحاد پارا پارا ہو گیا، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاتھ سے چلے گئی وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتحاد کو مضبوط رکھو، یاد رکھو، تم کو ہم تمام، مجھ سے تم کو نفرت ہوگی، مگر میری اور تمہاری خواہشوں سے زیادہ اور اہمیت کا کام اتحاد ہے۔ اسد الدین اویسی یقیناً کمزور ہے، مگر یاد رکھو یہ اتحاد تمہارے لیے اور میرے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے اتحاد کو کھویا تو مسجد اقصی نکل گئی ہمارے ہاتھ سے، مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو اتحاد کو مضبوط رکھو۔ بزرگوں، نوجوانوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اس گناہگار کی گزارش یہی ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھو۔ تمہارا اتحاد کمزور ہوگا تو یہ تاریخ تم کو بتا رہی ہے کہ ہم نے کیا کھویا، ہم نے قبلے اول کو کھو دیا۔ مگر لاکھوں سلام وہ غازہ کے بہادروں پر، جو غازہ کے بہادروں پر جو آج بھی لڑ رہے ہیں، کل بھی لڑیں گے، مگر ہم ہمارے وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ مودی جی روکو جو غازہ میں ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر۔ آپ نے کہا کہ انڈیا سٹینڈز ان سالیڈیرٹی ود دی پیلسٹینین پیپل، تو سالیڈیرٹی دکھاؤ، روکو ان لوگوں کو۔ 21 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہ شیطان نتنیاہو ظالم ہے، وار کرمنل ہے، وہ جو ڈھکیل رہا ہے فلسطینیوں کو، ڈھکیل رہا ہے کہ گھروں کو برباد، 6000 بم گرائے گئے۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہے کہ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا۔ گاندھی نے کہا تھا کہ یہ فلسطین عربوں کا ہے، جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ہے، فرینچ کے لیے فرانس ہے، یہ عربوں کی زمین ہے، یہ عربوں کی زمین ہے، گاندھی نے کہا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر ہم پوری دنیا میں ایک سپر پاور بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ چاہتے ہیں ووٹنگ رائٹ کے ساتھ، تو پھر ہماری حکومت کو، ہمارے ملک کو یہ جو وار کرائمز اسرائیل کر رہا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ جو فلسطینیوں کو غازہ سے نکالا جا رہا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، روکنا چاہیے۔ ارے ان کو پانی دو، دوا دو، لائٹ دو۔ یہ کون سا ظلم ہے کہ تم ان کو مار رہے ہو؟ بہترین سے بہترین ہتھیار امریکہ دے رہا ہے، ارے آپ ان پر ہتھیار برسا رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہمارے ملک کے چیف منسٹر نے کہہ دیا، کیا کہا انہوں نے کہ اگر کوئی فلسطین کا نام لے گا تو اس کو بک کر دو۔ سنو مکھیہ منتری، میں فلسطین کا جھنڈا ترنگے کے ساتھ لگا کے آیا ہوں، میں فلسطین کے لیے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ فلسطین صرف مسلمانوں کا، عربوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اور ہم اس بابا مکھیہ منتری سے کہنا چاہیں گے، اگر آپ کو کیس بک کرنا ہے تو وزارت خارجہ MEA پر کیس بک کرنا پڑے گا۔ اگر کئی یو پی میں مودی جی آگے تو ان پر بھی کیس بک کرنا پڑے گا آپ کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان غازہ کے مظلوموں کے لیے دعا کریے۔ ہم اس مبارک شب میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو ان غازہ کے لوگوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے تیرے حبیب کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں
یا اللہ ان کی جانوں اور مال کی حفاظت فرما، پروردگار ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ صبح قیامت تک ایک گروہ رہے گا جو حق کی طرفداری کرے گا۔ یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر حشر کا میدان ہوگا، یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر آب کوثر ہوگا، یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر میزان ہوگا، یا اللہ جس سرزمین پر پوروں کو تو اکٹھا کرے گا، پروردگار وہاں پر ظالم ظلم کر رہا ہے، یا اللہ مدد فرما غزہ کے لوگوں کی، اللہ غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ تو رحم فرما دے۔ اللہ تیرے آپ کے پاس 70 ماؤں کی محبت ہے، پروردگار جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، جو بچے مر رہے ہیں، اللہ ان ماں باپ کو ہمت دے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تیری پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان غریبوں کی مدد کر سکے، مگر اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تو کن فیکون فرما دے پروردگار۔ اللہ ان کو کوئی کھانا نہیں دے رہا، اللہ تو رزاق ہے، ان کو رزق دے دے۔ اللہ کوئی ان کو پانی نہیں دے رہا، تو آسمانوں سے بارش کو برسا دے۔ اللہ ان کے پاس دوا نہیں ہے، تو شافی ہے، اللہ ان کی شفاعت فرما دے۔ پروردگار آج اس زمین پر جو لوگ حق کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے چھٹکارا دلا دے، اللہ تشدد کو ختم کر دے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن کو مضبوط فرما دے۔ اللہ ہمارے جان اور مال اور خاص طور سے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار جب تک تو ہم کو زندہ رکھے گا میرے مولا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ، ہم جھکیں تو صرف تیرے سامنے جھکیں۔ اللہ ہم کسی سے مانگیں تو تجھ سے مانگیں۔ اللہ ہم کو شرک سے بچا لے، اللہ ہم کو شرک سے بچا لے۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، یہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہم کو دیا۔ میرے رب لاج رکھ لے، میرے اللہ لاج رکھ لے پروردگار۔ اللہ کمزوروں کی، مظلوموں کی لاج رکھ لے۔ اللہ ان کی حفاظت فرما جو بے سر و سامانی میں اللہ جانوروں سے بدترین سلوک غزہ میں کیا جا رہا ہے، اللہ غزہ کے ان غریبوں کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن کو مضبوط کر دے، ظالموں کے ظلم کا چھٹکارا دلا دے۔ اللہ جو لوگ حق کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کر دے۔ اللہ ہمارے اتحاد کو مضبوط فرما، پروردگار ہمارے اتحاد کو مضبوط فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک ربی امی العلی صحابہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔